بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور چوہان کی جانب سے محترم ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، حلقہ ارباب ذوق پاک ٹی ہاؤس کے معزز عہدیداران اور تمام شرکاء کی خدمت میں السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں حلقہ ارباب ذوق کو جشن ڈاکٹر سعادت سعید کے انعقاد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان جیسی قداور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا یقیناً میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ شاعری، تنقید، تراجم، تحقیق، ان تمام میدانوں میں انفرادیت دراصل ان کا خاصہ ہے۔ وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم ہیں۔ ان کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہمیں ملتی ہے۔ نون راشد کے حوالے سے اگر دیکھیں تو انتخاب نظم راشد، نقد راشد، راشد اور ثقافتی مغایرت، پھر ان کی جہت نمائی، یہ افسانوی ادب کے متعلق کجلی بن ان کا شعری مجموعہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بانسری چپ ہے، یہ بھی ان کا شاعری مجموعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر شناخت، ان کی نثری نظمیں، اگر آپ اس کے مضامین دیکھیں، عنوانات دیکھیں، ڈکشن دیکھیں، بالکل مختلف۔ انفرادیت، جو میں نے پہلے آپ کو بات کہی، انفرادیت یہی ان کی شخصیت اور ان کے ادبی کام کا خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ اقبال اور ثقافتی تناظر، فنون آشوب، ان کی جو ایک طویل نظم ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مغربی فلسفے، معاصر ایرانی نظمیں، تراجم ان کے، اردو نظم میں جدیدیت کی تحریک، پھر اردو اور نفی ادب، تہذیب، جدیدیت اور ہم جہت نمائی، یہ تمام ان کی جو کتابیں ہیں نہ صرف جو ادب کے قارئین ہیں، ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ اساتذہ کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب مجید امجد صاحب کے جو آخری وہ کھیپ ہے ان کی تربیت یافتہ یا ان کی صحبت سے فیض اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ نہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب پاکستانی ادبی تاریخ کا ایک اثاثہ ہیں۔ وہ عینی شاہد ہیں پاکستان کی ادبی تاریخ کے۔ احمد مشتاق ہوں، ناصر کاظمی، نون راشد، انیس ناگی، مجید امجد، انتظار صاحب اور دیگر نامور شخصیات کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے۔ ان کی صحبت سے، ان کی گفتگو سے وہ آگاہ ہیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کا اگر ہم علمی اور ادبی جو کام ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے کہا کہ انفرادیت وہ بہت نمایاں ہے اور یہی کسی کی شناخت کے لیے بہت اہم ہے۔ ان کی لفظیات، صوتیات، آہنگ، ان کے ہاں جو ادبی رچاؤ ہے، یہ تمام چیزیں ان کے ارد گرد ایک نئی سبتک ترتیب دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ چاہے وہ پہلے کالے پر گفتگو کریں، چاہے آخری کالے پر گفتگو کریں، ان کے ہاں انہی کا انفرادی رنگ نظر آئے گا۔ خیال آفرینی، ادب کی خاص تہذیب ان کے ہاں نظر آئے گی، اور پھر اس کے علاوہ جو وہ لفظوں کو جس طرح متروک الفاظ کو تخلیقی سطح پر زندہ کرتے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔
اور ایسے مضامین پر ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں عام نقاد یا عام شاعر یا عام جو تنقید نگار ہے اس کے قریب جانے سے وہ ڈرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب اپنی ذات میں ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ان کی زندگی میں قدر کی جانی چاہیے۔ میں آخر میں حکومت پاکستان سے، گورنمنٹ آف پنجاب سے، اکادمی ادبیات پاکستان سے اور تمام ادبی حلقوں سے جو ہے مطالبہ کروں گا، درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کے حوالے سے کوئی شاہراہ جو ہے اس کا نام رکھا جائے۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کے حوالے سے ادبی ایوارڈ کا اجرا کیا جائے۔ جو نئے لوگ ہیں یا جو سینئر ہیں یا جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ڈاکٹر سعادت سعید ادبی ایوارڈ سے جو ہے نوازا جائے، کیونکہ اتنی بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کے حوالے سے جو ایوارڈ ہوگا یہ ان کی زندگی کا اثاثہ ہوگا۔ تو ان کے تو میں سمجھتا ہوں میوزیم میں، آرٹ گیلریز میں ان کے جو مجسمے جو ہیں وہ بنانے چاہیے، ان کے مجسمے نصب کیے جانے چاہیے۔ اگر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب صرف پاکستانی حوالے سے ایک معروف شخصیت نہیں ہیں بلکہ دنیا ادب میں انہیں جانا جاتا ہے ان کے ادبی کارناموں کی حوالے سے، کام کے حوالے سے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، اور سب سے زیادہ مبارکباد حلقہ ارباب ذوق کو پیش کروں گا، اور اہل لاہور اور اہل ادب جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان کو پیش کروں گا کہ جشن ڈاکٹر سعادت سعید کا جو انعقاد ہے یہ بہت ضروری تھا تاکہ لوگ ان کی شخصیت کے حوالے سے جان سکیں، ان کو سمجھ سکیں۔ ان کا کام جو ہے وہ کوئی میرے جیسا کم فہم کم علم شخص جو ہے وہ ایک نشست میں نہیں ان کو ہم ڈسکرائب کر سکتے بھی۔ ایک نشست میں ہم بیٹھ کر یا میں چند یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں ان سے میں ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو میں آج بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کے حوالے سے اپنے چند جو ٹوٹے پھوٹے جو بے تکی سی گفتگو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ گفتگو بھی میرے لیے باعث اعزاز ہے، کیوں کہ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب جیسی شخصیت کے حوالے سے ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں مشاعرے کے لیے اپنی ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نسل وہ باقی کہاں بچی ہے ہجرت کرنے والوں کی، نسل وہ باقی کہاں بچی ہے ہجرت کرنے والوں کی، اب تو قطاریں لگی ہوئی ہیں جیسے مرنے والوں کی، نسل وہ باقی کہاں بچی ہے ہجرت کرنے والوں کی، اب تو قطاریں لگی ہوئی ہیں جیسے مرنے والوں کی، کھلی ہوئی ہے چھت پر کھڑکی ایک پرانے کمرے کی، کھلی ہوئی ہے چھت پر کھڑکی ایک پرانے کمرے کی، جس سے کوئی دیکھا کرتا تھا شکل گزرنے والوں کی، کچھ دن ان میں رہ کر دیکھا تو ایک دم احساس ہوا، کیسی ہے بے رنگ سی دنیا بننے سنورنے والوں کی، دیکھو یار اس خالی گھر سے برسوں بعد بھی شام ڈھلے، دیکھو یار اس خالی گھر سے برسوں بعد بھی شام ڈھلے،
آوازیں آتی رہتی ہیں آہیں بھرنے والوں کی، کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں باہر بے ترتیبی سے، اپنے اندر لمحہ لمحہ روز بکھرنے والوں کی، تنہائی کی گرد میں لپٹی بول رہی ہیں تصویریں، تنہائی کی گرد میں لپٹی بول رہی ہیں تصویریں، آنکھوں میں تو جھانک کے دیکھو خود سے ڈرنے والوں کی، آہستہ آہستہ سب کردار عیاں ہو جائیں گے، پشت پناہی کرتے رہے ہیں جو بھی دھرنے والوں کی، چہرے ظہور اب یاد نہیں ہیں اتنا یاد ہے لہروں میں، چہرے ظہور اب یاد نہیں ہیں اتنا یاد ہے لہروں میں، چیخیں سنی تھیں لوگوں نے دریا میں اترنے والوں کی، نسل وہ باقی کہاں بچی ہے ہجرت کرنے والوں کی، اب تو قطاریں لگی ہوئی ہیں جیسے مرنے والوں کی، کھلی ہوئی ہے چھت پر کھڑکی ایک پرانے کمرے کی، جس سے کوئی دیکھا کرتا تھا شکل گزرنے والوں کی۔ بہت شکریہ۔